السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی۔ بو بکر و عمر کا، عثمان و علی کا، بو بکر و عمر کا، عثمان و علی کا، خلفائے راشدین کا ہے میں قدا ہمارا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ و سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم رسول معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا پیغمبر، شافی روز جزا، ساقی کوثر، قاسم نعمت، قاسم رزق، قاسم جنت بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اب میں بلا تمہید کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصراً شان عظمت آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں سمجھتا ہوں 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو نماز فجر میں آپ پہ حملہ ہوا، اور آپ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں آج 27 ذی الحجہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصراً سیرت آپ کے گوشے گزار کر کے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صحابی رسول ہے، اور 9ویں پشت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ جیسا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پچھلے ہفتے سماعت فرمائے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے جیسے سارے صحابہ حضور کے مرید رسول ہے، فاروق اعظم مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے 6 سال، یعنی آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے 6 سال کے بعد حضرت فاروق اعظم اسلام سے مشرف ہونے والے ہیں۔ روایتوں میں ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے 1 دن پہلے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما کے عرض کرتے، الہ العالمین، ہشام کے بیٹے کو یا خطاب کے بیٹے کو، دونوں میں سے ایک آدھ بیٹے کو اسلام سے مشرف فرما دے اور اس سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام دعا فرمائے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے مشکاۃ شریف کے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ سے دعا کر رہے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کرو، ہم اسلام میں آئے تو اسلام کو عزت نہیں ملی، ہم کو عزت ملی۔ ہر صحابی کا وہی حال ہے، ہر صحابی اسلام سے مشرف ہوئے تو وہ باعزت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہے جن کا اسلام لانے سے اسلام کو عزت اور وقار ملا ہے۔ آقا علیہ السلام دعا فرمائے، دوسرا دن آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الندوہ میں مشاورت ہوئی کافروں کی، مشرکوں کی، اور آپ تلوار میان سے باہر نکالے اور حضور کے حجر اقدس کی طرف آگے بڑھ رہے۔ حضور دار ارقم میں جلوہ گر ہے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی، پوچھتے عمر کیا ماجرا ہے، تمہاری خیریت، میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرتے میں حضور کی گردن نکالنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم صحابی رسول کہتے ہیں، حضور کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے حضور کے غلام سے نبرد آزما ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، تھوڑا مقابلہ ہوا، روایتوں میں ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم فرماتے، تمہاری بہن ام جمیل اسلام سے مشرف ہو گئی، تمہارے بہن بھائی سعد اسلام سے مشرف ہو گئے۔
پلٹ کے گئے، دونوں کو دیکھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک صحابی پڑھانے کے لیے آئے تھے، دیکھے عمر حالت کفر میں ہے اور وہ تکلیف پہنچائے گا، قرآن کی بے حرمتی کرے گا، قرآن کو چھپا دیے، وہ بھی چھپ گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق بہن کو زود و کوب کیے، اس کے بعد پوچھتے کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ وہ صحابی رسول نمودار ہوئے جو پڑھانے کے لیے آئے تھے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ وہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگ گئے۔ اپنی بہنوں اور استاد سے کہنے لگے چلو مجھے لے چلو حضور کے پاس، یہ کلام یقیناً اللہ کا کلام ہے، یہ کلام میں وہ چاشنی ہے کہ میرے سخت دل کو نرم کر دیا اور میرے آنکھ سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، میرے کو مصطفیٰ کے پاس لے چلو۔ المختصر یہ آقا کی خدمت میں آ رہے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہ حضور پاک علیہ السلام کا پہرا دے رہے تھے۔ آقا جلوگر سے عمر کو دیکھے، حضرت امیر حمزہ کہنے لگے حضور عمر آ رہا ہے، تلوار بڑھانا ہاتھ میں ہے، اجازت دیجئے سر قلم کر دوں گا۔ آقا فرماتے میں عمر کو اللہ سے مانگا ہوں آنے دو، خیریت سے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کی سر قلم کر دوں گا۔ وحیدان گرامی عمر فاروق جیسے حضور کو دیکھے اسلام سے مشرف ہوئے، سارے صحابہ نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند فرمائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل امین بھی حاضر ہو گئے اور آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کیے اور عرض کیے یا سیدی یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے سے سارے صحابہ خوشیاں منا رہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے اور وہ بھی نعرے تکبیر بلند فرمائے ہیں۔ تو عیدان گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنا خودشیاں کر رہے تھے اس وقت جس وقت اسلام سے مشرف ہوئے۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد جیسے مسلمانوں کے لیے سخت ترین تھے، اب کافروں کے لیے سخت ترین ہو گئے، مسلمانوں کے لیے رحم دل ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور اب نماز علل اعلان ہوگی، چھپ کے نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا بچہ دنیا میں نہیں آیا مکہ کی سرزمین پر اب اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے نبی کے اوپر میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے، میں اس کا سر تن قلم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد اسلام کے بے شمار کارنامے انجام دیے، آقا علیہ السلام ہجرت کا حکم دیے تو یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لوگوں کو لے کے سب چھپ چھپ کے نکل گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے نکل رہے مکہ سے، ہے کوئی مجھے روکنے والا، میں حضور کے پاس مدینہ جا رہا ہوں، کوئی اگر اپنی بیوی اپنے شوہر کو اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا تو میرے سامنے آ جائے، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا تو میرے سامنے آ جائے، کوئی اپنے بھائیوں کو یتیم بنانا چاہتا تو میرے سامنے آ جائے۔ عزیزان گرامی فاروق اعظم اعلان کر کے مدینہ گئے۔ المختصر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ آقا علیہ السلام فاروق اعظم کے بارے میں بے شمار ان کی عظمت و شان آقا اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے۔ آقا فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے۔ آقا فرمائے عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، عمر کی زبان پر سچائی نکلتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جو سوچ کے آتے آیت ربانی نازل ہو جاتی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں آیت نازل ہوئی۔ عمر فاروق جو مشورہ دیتے آقا کو، اللہ پاک آیتیں نازل کر کے فرما دیتے کہ مصطفیٰ جو عمر مشورہ دے رہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اذان کا جو معاملہ ہے عمر فاروقی کا مشورہ تھا، آقا علیہ السلام اذان کا حکم فرمائے۔ عزیزان گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ایسے صحابی ہے، ہر لمحہ ہر غزوات میں آقا کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں جوان مردی کے ساتھ شجاعت کے ساتھ اسلام کا مظاہرہ فرمائے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمائے۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سالہ خلافت کے بعد آپ خلیفہ بنے، 10 سال 6 ماہ 4 دن تک خلافت پہ رہے۔ 10 سال 6 ماہ 4 دن تک 1,34,000 قصبوں کو قبضہ کر لیے، یعنی وہاں تک اسلام کی سلطنتیں آگے بڑھا دیے۔ عزیزان گرامی روم ایران جو فتح ہوا فاروق اعظم کے زمانے فتح ہوا، روم جو فتح ہوا فاروق اعظم کے زمانے فتح ہوا۔ ساسانی سلطنت تھی، جیسے آج امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے، ایسے سپر پاور طاقتوں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبردآدمہ ہوئے اور وہاں پہ جنگیں ہوئی، اسلام کو کامیابی ملی، یہاں تک کہ زمین کا 1/3 حصہ حضرت فاروق اعظم اسلامی سلطنت میں قائم فرما دیے، جس کو 22 لاکھ مربع میل زمین کہتے ہیں۔ فاروق اعظم وہاں تک فتح یابی عطا فرمائے۔ مورخین غیر مسلم مورخین کہتے ہیں اگر عمر فاروق اور 10 سال رہتے
تو دنیا سے شرک اور کفر ختم ہو جاتا، ساری دنیا میں اسلام قائم ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاصدوں کو بھیجائے، جا کے کہنے لگے، فرمائے گرامی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاصدوں کو بھیجائے، جا کے کہنے لگے، فرمائے جاؤ ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، عمر فاروق کی فوج آ رہی ہے۔ جب ان کے قاصدین جا کے وہاں کے پادریوں سے کہے، وہ لوگ کہنے لگے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے خلیفۃ المسلمین سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو بلا لو، ہم ملنا چاہتے ہیں، ہماری کتابوں میں کچھ نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانیاں ان کے اندر دیکھیں گے تو ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ عزیزان گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیاری کر کے مسجد اقصی کی طرف نکل رہے ہیں، پرانے کپڑے ہیں اور سواری پہ سوار ہو رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے، عمر آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لو، کیونکہ مسجد اقصی کا معاملہ ہے، بیت المقدس کا معاملہ ہے۔ آپ کیا پیارا جملہ ارشاد فرماتے، لوگوں مجھے کپڑوں سے عزت نہیں ملی، مجھے نام سے عزت نہیں ملی، مجھے سلطنت اور خلافت سے عزت نہیں ملی، مجھے حضور کی غلامی سے عزت ملی ہے، اسی لیے میں ایسے ہی کپڑوں میں جاؤں گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غلام کو لے کے اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں، کچھ فرسن تک غلام بیٹھ رہا ہے، آپ نکیل سنبھال رہے ہیں، کچھ فرسن تک آپ بیٹھ رہے ہیں، غلام نکیل سنبھال رہے ہیں۔ جب غلام کی باری آئی تو مسجد اقصی میں داخل ہونے کا مرحلہ آ گیا، غلام سوار ہے، غلام کہہ رہا حضور آپ اوپر آ جائیے، میں نکیل سنبھال لوں گا۔ آپ کہتے نہیں، میں عدل و انصاف کرنے والا ہوں، میرے آقا ارشاد فرما دیے فاروق اعظم عمر ہے، یعنی عدل و حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت کا نام فاروق ہے، حضور مجھے فاروق فرما دیے، میں انصاف کروں گا، آپ بیٹھے رہیے، میں نکیل سنبھال کے جاؤں گا۔ جیسے نکیل سنبھال کے فاروق اعظم فلسطین میں داخل ہوئے، سارے پادریاں پوچھنے لگے خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ بولے جو نکیل سنبھالے یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ قدموں میں گر گئے، بعد اسلام سے مشرف ہو گئے اور چابیاں لا کے حوالے کر دیے اور فرماز کیے، اے عمر توریت میں ہم نے یہ نشانیاں پڑھی ہماری کتابوں میں، جو مسجد اقصی فتح کریں گے ان کا غلام سواری پہ رہے گا، وہ نکیل تھام کے رہیں گے اور ان کے کپڑے میلے کچیلے رہیں گے، یہ نشانی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، آپ ساری دنیا میں عدل قائم کرنے والے ہیں، یہ چابیاں لے لیجئے۔ عزیزان گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مسجد اقصی رہے، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی فاتح مسجد اقصی رہے، اس کے بعد مسجد اقصی ظالموں کے چنگل میں رہی۔ عزیزان گرامی، آج بھی آج جو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا امام مہدی علیہ السلام مسجد اقصی کو فتح فرمائیں گے۔ المختصر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کے دن نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ کیسی عظیم شخصیت، ان کے کارناموں کا ایک بات بھی میں آپ کے سامنے نہیں سنا سکا۔ احادیث کی بہت ساری کتابیں میں کھنگال کے آیا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، یہ تجارت کا معاملہ ہے اور یہ تجارت کی جگہ مسجد ہے اور آپ تاجرین ہیں، الحمدللہ سچے تاجرین ہیں، تجارت کرنا عبادت میں شامل ہے، بارہا فرماتا ہوں۔ فاروق اعظم فجر کی امامت کر رہے تھے، ابو لولو فیروز نام کا شخص آگے بڑھا اور آپ پر وار کر دیا، آپ بازو ہٹے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا نماز مکمل کرو، نماز مکمل ہوئے تک دیکھے 20 یا 24 صحابہ کو وہ شہید کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک صحابی تھیلا ڈال کے، رومال ڈال کے اس کو پکڑے تو اپنی گردن مان لے کے خودکشی کر لیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن رہتے ہیں، یکم محرم الحرام، یہ ہجری قائم کرنے والی فاروق اعظم ہے۔ آپ اپنے شہزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، بیٹے امی جان سے جا کے کہو کہ میں حضور کے قدموں میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اجازت لے کے آؤ۔ تو امی جان فرماتے ہیں فاروق کے احسانات ہیں اسلام پر، اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہیتے ہیں، میں ان کو اپنی جگہ وقف کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اپنی جگہ رکھ لیے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو والد محترم ہے، حضور ان کے شوہر نامدار ہے، وہ اپنے لیے ایک جگہ رکھ لیے تھے حضور کی گنبد خضرا کے نیچے، یعنی حضور کے حجر اقدس میں۔ وہ امی جان بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ آپ کہے میں عمر کے لیے اپنی جگہ وقف کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے شہزادے سے فرما رہے، میرا وصال ہونے کے بعد پھر دوبارہ امی جان سے اجازت لینا۔ اجازت لی گئی، حضرت صہیب رومی نماز جنازہ پڑھائے اور آپ حضور کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں ہمیشہ گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرمائے دعا سے اول اور آخر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی، قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف دعا کے اول اور آخر پڑھنے سے دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ وہ فاروق اعظم ہمیشہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟
اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دعا کرتے تھے اللہ اسلام میں جامع شہادت اور مدینے کی موت مجھے عطا فرما دے. اللہ ان کی دعا قبول فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرمائے میرے زمین کے 2 وزیر ہیں ابوبکر و عمر، 2 وزراء حضور کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، اور آسمان کے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے. عزیزان گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مدینے کی سرزمین میں جامع شہادت نوش فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، جن جن کو نہیں معلوم ہے بتاؤ. جو بھی سنے، جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی دیکھے، جو بھی آپ کے علم میں ہے آپ بتائیے، کیونکہ آقا علیہ السلام فرمائے بلغوا انی ولو کان آیا، جو بات تم کو معلوم ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو آپ سے گزارش ہے پہنچاؤ. اہل سنت کا طریقہ یہی ہے. اکابرین کے خلفاء راشدین کے اہل بیت اطہار کی فاتحہ خوانی میٹھا بنا کے اس لیے بیٹھتے تھے کہ بچے پوچھتے تھے یہ کس کی خوشی میں ہے، یہ کس کے لیے بنایا گیا. تو ان کی تاریخ ان کے والدین ان کے سرپرست بتاتے تھے، ان کو تاریخ سے واقفیت ہوتی تھی. آج کہاں ہے؟ آج بچوں کو دیگر تواریخ تو معلوم ہے لیکن اسلام کی تاریخ نہیں معلوم. فاروق اعظم کے جو اسلام پہ احسانات ہیں نہیں معلوم، فاروق اعظم کے فتوحات نہیں معلوم، فاروق اعظم کی شجاعت نہیں معلوم، فاروق اعظم کے جو کارنامے ہیں وہ نہیں معلوم. اپنی اولاد کو ساری چیزیں معلوم ہے. برنارڈ شاہ کے بارے میں پوچھو ہمارے بچے بول دیتے، تاریخ امریکہ کے بارے میں پوچھو بول دیتے، کمپیوٹر کی تاریخ کیا ہے بول دیتے، انٹرنیٹ کی تاریخ کیا ہے بول دیتے، سب بولتے. لیکن اسلام کی تاریخ سے آج اہل ایمان اہل اسلام اور ہمارے نونہال دور ہے. آپ سے خادم کی گزارش ہے اسلام کی تاریخ اپنے بچوں کو بتاؤ تاکہ وہ اسلام پہ ثابت قدم رہ سکے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنایا ہوں، جو کچھ سنا گیا مولا اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما.